خدا کی بنائی گئی زمین کے اوپر میرے دو گھر ہیں. ایک میرا گھر پاکستان میں ہے اور میرا دوسرا گھر جرمنی میں ہے. جب میں اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر اترتی ہوں تو میرا دماغ پاکستانی سوئچ کو آن کر دیتا ہے، اور جب میں فرینکفرٹ کے ایئرپورٹ کے اوپر اترتی ہوں تو میرا دماغ جرمن موڈ کے اوپر آ جاتا ہے. یہ لفظ ہیں ایک جرمن ڈاکٹر خاتون کے جو 1988 سے پاکستان میں جذام کے مریضوں کے علاج میں مصروف ہے، اور وہ اپنی اس خدمت کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہے. میں ذاتی طور پر اس کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا، اور اس کی باتوں کو لے کر مجھے ایک اور انتہائی اہم کردار یاد آ گیا، ڈاکٹر روتھ فاؤ، جس نے اپنی ساری زندگی پاکستان میں کوڑ کے مریضوں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے گزار دی، اور پھر کیسے اس نے اس مرض کو ختم کرنے میں اپنا کردار نبھایا. اس جرمن خاتون کے بارے میں بھی جب میں نے سنا، اس کے انٹرویو کو دیکھا، تو میں ذاتی طور پر بہت زیادہ متاثر ہوا کہ ایک اور ڈاکٹر روتھ فاؤ کا کردار پاکستان میں پاکستانیوں کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور کوڑ کے مرض کو آخری دموں تک پہنچانے میں اپنے کردار کو بخوبی نبھا رہا ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم مزید اس ویڈیو میں آگے بڑھیں، آپ ذرا اس ویڈیو کو بھی دیکھیں جو میں نے ایک چینل جو انڈیپینڈنٹ اردو کے نام سے ہے، میں نے اس چینل کے اوپر اس ویڈیو کو دیکھا، اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں تک بھی شیئر کر دوں، کیونکہ یہ ویڈیو انتہائی سبق آموز ہے. ذرا دیکھیں کہ وہ جرمن ڈاکٹر خاتون اپنی زبان سے کیسے اپنے بارے میں اپنی کہانی کو بیان کر رہی ہے. Leprosy had a type of stigma. Like this hospital here, it was known for treating leprosy patients. There were also skin patients already coming at that time, but it was a bit of a isolated thing. And this is what makes me very happy, that this has completely changed. We are very happy that for leprosy control, the country has made enormous progress. And maybe this is now also the right time to say that Pakistan is the first country in Asia now which is allowed to go for zero leprosy. What always impresses me, this is the hospitality, that people are generally so nice with foreigners. And I'm very happy that this has stayed on, that has not changed. I have got the German Cross of Merit, and I have got Sitare Quaid-e-Azam in Pakistan. I feel I have two homes. I'm at home here, and I'm also still at home in Germany. I always say that my brain switches when I arrive at the respective airport. When I'm arriving in Islamabad, my brain turns again into the Pakistan mode, and when I am arriving in Frankfurt, then my brain switches to the German mode, and I feel this is good too. اس جرمن ڈاکٹر کی کہانی میں جو مجھے بات سب سے زیادہ پسند آئی وہ یہ
کہ یہ جو لوگ ہیں یہ نہ تو کسی مذہب کو دیکھتے ہیں، یہ نہ کسی خطے کو دیکھتے ہیں، نہ کسی قسم کے حالات کو دیکھتے ہیں، بلکہ یہ اپنی خدمت کو جاری و ساری رکھتے ہیں بنی نوع انسان کے لیے۔ اب جب ہم ڈاکٹر کے شعبے کی بات کرتے ہیں، میڈیکل کے شعبے کی بات کرتے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، ڈائریکٹ انسان کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے انسانوں کا علاج کرتا ہے، اور جب تک ایک انسان کے اندر انسان کی کوئی قدر نہیں ہے، یا اس کے لیے محبت نہیں ہے، یا اس کے اندر انسانیت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا نہیں ہے، اس وقت تک وہ حقیقی معنوں میں صحیح ڈاکٹر نہیں ہو سکتا۔ اور میں انتہائی دکھ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں بھی بہت سے ڈاکٹر بنتے ہیں، اور بالخصوص چونکہ یہ ایک خاتون ڈاکٹر ہے، اور جب ہم خاتون ڈاکٹرز کی بات کرتے ہیں تو پچھلے سالوں میں ایک ایڈ چلا تھا پاکستانی ٹی وی کے اوپر، میں بھی آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ہماری پاکستانی خواتین ہیں وہ صرف بہو بننے کے لیے ڈاکٹر بنتی ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ہماری سوچ کس طرف جا رہی ہے، اور یہ جو جرمن لوگ ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں یا جو اپنے اندر انسانیت کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ ڈاکٹر بن کر کس قدر انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہمیں ان باتوں کو انتہائی سنجیدہ لینا ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب اس نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ پاکستان میرا دوسرا گھر ہے، تو اس بات نے بھی مجھے ذاتی طور پر بڑا متاثر کیا، اور ہم وہ لوگ ہیں جو تعلیم مکمل کرنے کے بعد یا پھر اپنی تعلیم کو اگلے درجے پر لے جانے کے لیے دوسرے ممالک کا رخ کرتے ہیں، اور پھر وہیں پر سیٹل ہو جاتے ہیں، اپنے ملک کو بھی بھول جاتے ہیں، ملک کے لوگوں کو بھی بھول جاتے ہیں، اور اپنی اس دھرتی کو بھی بھول جاتے ہیں کہ جہاں پر ہم نے جنم لیا ہوتا ہے، جہاں پر ہم نے آنکھ کھولی ہوتی ہے، اس سارے ماحول کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے صرف اور صرف ہمارا اپنا مستقبل اور ہمارا اپنا فیوچر ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ لیکن اس جرمن خاتون کی باتوں نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا۔ ابھی ڈاکٹر روتھ فاؤ کا کردار میرے ذہن کے اندر تازہ تھا، اور اس نے مزید اس کو پانی دیا ہے، یعنی کہ یہ بھی چونکہ جرمن خاتون ہے، ڈاکٹر ہے، اور پاکستان میں رہ کر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے، اور ایک طرف ہم پاکستانی لوگ ہیں جو پاکستان سے بھاگ جانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم دیانتداری کی بات کریں، صرف ہم جرمن ملک ہی کی بات کر لیں، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جرمن جا کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں، وہاں پر جا کر آباد ہونا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر سہولیات بہت زیادہ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر پرامن ماحول ہے، اور وہاں پر بڑا سکون ہے، جس کی وجہ سے ہم وہاں پر جا کر آباد ہونا چاہتے ہیں۔ اور ایک طرف یہ لوگ ہیں جو اپنے آرام کو، اپنے سکون کو، اپنے خوبصورت گھروں کو، اپنے اس ماحول کو ایک طرف چھوڑ کر انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے پاکستان جیسے ملک کا رخ کر رہے ہیں۔ اور آئندہ چند دنوں کے بعد ہم 14 اگست بھی یعنی کہ اپنے ملک کی آزادی کا دن بھی منانے جا رہے ہیں، اور اس دن کے لیے یقیناً ہم نے نعرے بھی تیار کر رکھے ہیں، لباس بھی تیار کر رکھے ہیں، جھنڈے بھی تیار کر رکھے ہیں، اور بہت سی اشیاء ہم نے اس دن کو منانے کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ ہاں، یہ چیزیں بھی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن ان چیزوں سے کہیں بڑھ کر ہمارے اندر اگر حب الوطنی نہیں ہے، اگر ہمارے ملک کے اندر ہمارے ملک کے لیے وہ جذبہ ہی نہیں ہے، وہ پیار اور وہ محبت ہی نہیں ہے، اپنے لوگوں کے لیے وہ پیار، محبت اور جذبہ نہیں ہے، تو پھر اس طرح سے 14 اگست منانے کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا، ہمیں اس بات کو پرکھنا ہوگا۔ جب دوسرے لوگ آ کر ہماری اس طور سے خدمت کر رہے ہیں، تو ہم جو خود اس وطن کے سپوت ہیں، ہم جو خود اس ملک کی دھرتی پر پیدا ہوتے ہیں، کیا ہم پر کوئی فرض نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے اس کردار کو
अपने लोगों के लिए اور ان لوگوں کے لیے جو ہماری دھرتی کے اوپر آباد ہیں ان کے لیے ادا کریں۔ یہی وہ بات ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمارے ملک کو قائم رکھے، اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمارے ملک کے لوگوں کو شاد و آباد رکھے، اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمارے دلوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم پاکستان سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے والے لوگ بنیں، اپنے لوگوں سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے والے لوگ بنیں، تاکہ ہمارا ملک آگے بڑھے اور ترقی کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو بھی چیلنج لینا ہوگا کہ ہم نے اپنے ملک کے ماحول کو اس طور سے ڈیولپ کرنا ہے کہ یہاں سے کوئی جائے نہ، بلکہ دوسرے ممالک کے لوگ یہاں پر رہ کر اپنا روزگار کمائیں، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، چھوٹے سے چھوٹے کردار سے لے کر بڑے سے بڑے حکمران تک ہم سب کو اس بات کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور اس جرمن ڈاکٹر خاتون کی زندگی سے میں نے یہی سیکھا ہے۔ آپ نے اس سے کیا سیکھا ضرور اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ اور یہاں پر میں ایک بات ضرور آپ لوگوں کے سامنے بحیثیت ایک ایماندار کے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم جو مسیحی لوگ ہیں، کتاب مقدس ہمارے سامنے ایک بات کو رکھتی ہے، ہمارا خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ جو ملک ہمارا خدا ہمیں دیتا ہے اچھا ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ جس ملک میں ہم آباد ہوں ہمیں ضرور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور پھر ضرور ہمیں اپنے کردار سے بھی یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم اس ملک سے واقعی محبت رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے خدا نے ہمیں یہی سکھایا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور خدا کی اس محبت کو ہم نے بھی اپنے کردار کے ذریعے سے دوسروں تک لے کر جانا ہے، تاکہ ہماری زندگی کے وسیلے سے بھی، ہمارے کردار کے وسیلے سے بھی خدا کے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے۔ آمین۔